اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رد المحتار فتاوی شامی، اس میں کتاب الصوم، الوارد المبیحہ لعدم الصوم، یعنی وہ وارد جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا مباح ہے۔ اس میں ہم جو عورت کا نفلی روزہ رکھنے کا شرعی حکم ہے، ہم نے وہ شروع کیا ہوا تھا، اس میں ہم نے یہاں تک اس کو کر لیا تھا۔ عورت کے لیے صرف اگر اجازت کی ضرورت ہے نفلی روزہ رکھنے کے لیے تو صرف خاوند کی حد تک ہے، باپ سے بھائی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں حق زوجیت نہیں ہے۔ حق زوجیت جو ہے صرف خاوند کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے اس کی اجازت چاہیے ہوگی۔ باقی مسائل اسی طرح جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے۔ والدین میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ میں سے کوئی ایک، اگر بچے کو روزہ رکھنے سے منع کرے، کنڈیشن یہ ہے کہ اسے یہ خطرہ ہو کہ بچے کی صحت کو پرابلم ہو جائے گی اگر اس نے روزہ رکھا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اطاعت کرے، یعنی روزہ نہ رکھے اگر ماں باپ منع کریں، کوئی ایک ان میں سے منع کرے۔ لیکن ریزن یہ ہونی چاہیے کہ انہیں یہ خطرہ ہو کہ بچے کو کوئی پرابلم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں نفلی روزہ وہ نہ رکھے۔ جہاں تک تعلق ہے رمضان کے روزوں کا، تو جب وہ شرعی طور پہ اس عمر میں پہنچ گیا تو پھر تو ماں باپ کو اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے، اس نے روزہ رکھنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ آفٹر 12 اس نے روزہ رکھنا ہی ہے۔ ہاں، وہ اگر اس پہ کوئی اپلائی کر سکتی ہے تو وہی ہے جو کہ مریض کی صورت میں دوسرے عام بالغ لوگوں پہ جو اپلائی ہوتی ہے وہی اس پہ اپلائی ہوگی۔ یہ صرف نفلی روزے کے متعلق ہے جو بھی بیان ہوا۔ اب اگلا ہے اس میں ٹاپک ہے مسافر۔ جب مقیم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مسافر، یہ اس کو ایسا نہ سمجھنا کہ وہ چیز کی کیا ضرورت ہے، بڑا عام سا لفظ ہے، لیکن یہ فقہ ہے، اس میں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسافر جب تک وہ سفر میں ہے، کیونکہ یہ بات آگے جا کے تمہیں اس کا فائدہ ہوگا اس بات کو ریکال کرنے کا۔ اور مقیم جو ہے یہ قیام سے ہے، دیٹ مینس کہ جہاں اس کا قیام ہے۔ یہ دو جگہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، جہاں وہ پرماننٹ رہائش رکھتا ہے، جہاں وہ رہ رہا ہے جس شہر میں، یا جس شہر میں وہ شفٹ ہو گیا ہوا ہے وہ جگہ ہو سکتی ہے۔ یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی جگہ وہ سفر کرنے کے بعد گیا ہے تو وہاں پہ وہ 15 دن یا اس سے زائد کا قیام کرے۔ تو یہ ان تینوں صورتوں میں، دو کہہ لیں یا تین صورتیں کہہ لیں، اس میں وہ مقیم کاؤنٹ ہوگا، وہ پھر مسافر کاؤنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ 15 دن سے نیچے والا سفر جو ہے اس میں وہ مسافر کاؤنٹ ہوگا، چاہے وہ وہاں جا کے رہے، لیکن وہ اس کا قیام جو ہے وہ 15 دن سے کم ہو تو پھر وہ مقیم نہیں ہوگا، پھر مسافر ہوگا۔ 15 دن سے زیادہ ہو تو پھر وہ مقیم کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر مسافر نے روزہ نہ رکھنے کی نیت کی یا اس نے نیت ہی نہ کی، پس وہ مقیم ہو گیا اور اس نے کھائے پیے بغیر زوال سے پہلے روزہ کی نیت کر لی، تو روزہ مطلقاً صحیح ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں، زوال سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ضرور سمجھنی چاہیے کہ اگر اس نے سفر شروع کیا، اس نے سفر ایسے وقت میں شروع کیا کہ جب ابھی سحری کا ٹائم نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ یا سحری کا ٹائم ہو گیا تھا، اس نے تب بھی سحری نہیں کھائی، اس نے سفر شروع کر دیا۔
اس کا ارادہ نہیں تھا روزہ رکھنے کا، لیکن زوال سے پہلے پہلے دوران سفر اس نے وہ نیت کر لی، اور اس نے فجر سے لے کر نیت کرنے تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر وہ رمضان کا روزہ ہے تو پھر اس پر واجب ہے کہ اگر اس نے سحری کے وقت کے بعد کچھ نہیں کھایا پیا تو زوال سے پہلے نیت کر کے روزہ رکھے، کیونکہ جو سبب رخصت دینے والا تھا سفر وہ زائل ہو چکا۔ اگر اس نے سحری کے بعد کچھ کھا پی لیا تھا تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ مغرب تک کھانے پینے سے پہلے پینے سے اجتناب کرے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے خاتون اگر روزے میں پیریڈ سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کے لیے واجب یہ ہے کہ مغرب تک وہ کھانے پینے سے پرہیز کرے، ٹھیک ہے۔ یہی صورت ہوگی جب وہ بغیر کھائے پیے زوال کا وقت نیت کیے بغیر گزر جائے، تو یہی صورت ہوگی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح یہ سمجھ آئیے بات، یعنی زوال کا وقت گزر گیا، اس نے نیت نہیں کی لیکن اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں تھا، تو پھر بھی اس کو مغرب تک اجتناب کرنا پڑے گا، یہ اس پہ واجب ہے۔ روزہ نہیں ہوگا کیونکہ نیت نہیں کی اس نے، زوال کا وقت گزر گیا احتراماً، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح رمضان کے اندر یہ سمجھا دیا حائضہ پاک ہو جائے اور مجنون جسے فاقہ ہو جائے، تو دونوں کے لیے واجب ہے کہ اس دن مغرب تک کھانے پینے سے اجتناب کرے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ سفر فطر یعنی روزہ توڑنے کو مباح نہیں کرتا، بلکہ روزہ شروع نہ کرنے کو مباح کرتا۔ یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، لیکن چونکہ کافی دن گزر چکے ہیں اور ہم پاکستانی ہیں، ہماری روایت ہے، ہاں یس۔ جب اس میں کتاب الصوم میں جب فطر کا لفظ آئے نا تو یہ افطار سے ہے، لیکن ہمارے ہاں نارملی افطار گنا جاتا ہے مغرب کے ٹائم پہ، لیکن اس کا معنی ہے روزہ ختم کر دینا، روزہ توڑ دینا، ٹھیک ہے۔ جس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں بریک فاسٹ، ناشتہ ہوتا ہے تو وہ فاسٹنگ جو ہے وہ رات کی چل رہی ہوتی ہے، رات کو سو گئے، صبح تک کچھ نہیں کھایا ہوا، تو وہ اس لیے اس کو جو دن کا پہلا کھانا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بریک فاسٹ، ٹھیک ہے، یہ وہی چیز ہے۔ تو اگر وہ دن میں کہیں روزے کے دوران اگر اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے روزہ توڑ دینا، یعنی روزہ مکمل نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ سو دونوں الفاظ کا خیال رکھنا ہے۔ سو سفر جو ہے وہ روزہ توڑنے کو مباح نہیں کرتا بلکہ روزہ نہ شروع کرنے کو مباح کرتا ہے، یعنی اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ روزہ شروع ہی نہ کریں، یعنی آپ رکھیں ہی نہ روزہ، تو یہ مباح ہے، آپ کو اجازت ہے اس کی، اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ سفر میں آپ روزہ نہ رکھیں۔ مگر یہ دوران سفر روزہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دوران سفر آپ اس کو توڑنا چاہیں تو اس کو مباح نہیں کرتا، یعنی آپ کو جس طرح یہاں لائسنس ہے نا کہ آپ روزہ شروع ہی نہ کریں، اس طرح روزہ توڑنے کا لائسنس نہیں ہے آپ کے پاس۔ روزہ آپ تب اس کو توڑ سکتے ہیں سفر کے دوران جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ اب میری زندگی کو خطرہ پڑ گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا اچانک کوئی پرابلم ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بیماری اچانک آ گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا نعوذ باللہ، یا کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے یا کچھ ایسی چیز ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس دوران میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو یس یو کین آلویز ڈو اٹ۔ لیکن یہ کہ جی میں نے روزہ رکھ لیا تھا لیکن مجھے تو سفر میں تو روزہ توڑ سکتا ہوں، وہ چیز کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مباح نہیں ہے۔ ہاں آپ روزہ بالکل نہ رکھیں، یہ مباح ہے۔ لہذا اگر کوئی روزہ کی حالت میں سفر شروع کرے تو بنیادی طور پر اس کے لیے روزہ توڑنا حلال نہیں ہے، لیکن اگر روزہ توڑ دے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، قضا کرنی پڑے گی اس کی، ٹھیک ہے۔
اگر اس نے نیت زوال سے پہلے کی اور دوران سفر روزہ توڑ دیا تب بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کی بیس وہی ہے جو روایات ہیں کہ سفر میں جو ہے وہ روزہ توڑا گیا، ٹھیک ہے۔ چونکہ روزہ توڑنا جو ہے وہ اس کی بیس ہونی چاہیے، لہذا اس کی وجہ سے کفارہ جو ہے وہ لازم نہیں آئے گا۔ اگر وہ کسی وجہ سے اپنے شہر میں لوٹ آیا، اس نے سفر شروع کیا، فرض کریں کہ کوئی چیز بھول گیا، ٹھیک ہے، واپس آیا وہاں سے، اپنے شہر میں دوبارہ وہ داخل ہو گیا، پھر اس نے روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم آئے گا بطور قیاس، کیونکہ وہ مقیم میں شمار کیا جائے گا اور گھر کی طرف آنے کی وجہ سے اس کا سفر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ جب دوبارہ اس سفر پہ نکلے گا تو اس سفر دوبارہ شروع ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں، گھر سے اسے چیزیں اٹھائیں، اب یہ سفر نیا والا شروع ہو گیا، پچھلا ختم ہو گیا جب وہ گھر میں آ گیا تھا۔ اسی قیاس کو اپنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے دوران سفر روزہ توڑ لیا، یہاں تو ہے نا کہ اگر اس نے پہنچ کر اپنے شہر میں پہنچ کر روزہ توڑا تو پھر کفارہ آئے گا۔ اگر اس نے دوران سفر روزہ توڑ لیا، بعد ازاں اپنے گھر کی طرف لوٹا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے رخصت کے محل میں کھانا کھایا یا پانی پیا، کیونکہ وہ سفر میں تھا، تو سفر میں رخصت ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اس پر امساک لازم ہوگا، یعنی مغرب تک کھانے پینے سے اجتناب، یہ امساک، رک جانا۔ بعض جو ایپس ہیں نمازوں کی، اس میں فجر سے پہلے ایک اور ایڈ ہوتا ہے امساک، وہاں پہ امساک لکھا ہوتا، اور نارملی 10 منٹ کا ٹائم ہوتا کہ جی آپ تہجد کے اور فجر کے درمیان 10 منٹ کا ٹائم دیں گے۔ فقہ حنفی میں یہ چیز نہیں ہے، یہ خیال کرنا، میں نے بعض اس میں دیکھی ہے یہ اپلیکیشنز میں، اس میں امساک انہوں نے دیا ہوا ہے، نارملی 10 منٹ کا ٹائم ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن فقہ حنفی میں نے کہیں امساک دیکھا نہیں ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی نے دیکھا تو ضرور مجھے بتائے۔ لیکن اگر اس نے گھر واپس لوٹنے کی نیت کی، اس کے بعد شہر میں داخل ہونے سے پہلے روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ نیت کے ساتھ ہی وہ مقیم ہو گیا۔ اچھا جی، کیا بات ہو رہی تھی کہ واپس لوٹنے کی نیت کب کی اس نے؟ سفر کے دوران، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے شہر میں داخل ہونے سے پہلے روزہ توڑ دیا۔ اب یہ دو چیزیں ہو گئیں، نیت سفر میں اور روزہ توڑا شہر میں داخل ہونے کے بعد۔ یہاں جو اوپر تھا، نیت اس نے روزہ توڑنے کی دوران سفر کی، اور دوران سفر ہی اس نے روزہ توڑ دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ نیت اس نے سفر میں کی، لیکن روزہ توڑا اس نے نہ اپنے شہر میں داخل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، تو کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ نیت کے ساتھ ہی وہ مقیم ہو گیا۔ جب اس نے دوران سفر نیت کر لی تو وہ اس کے ساتھ ہی مقیم ہو گیا، ٹھیک۔ اب تم کہو گے کہ جی یہاں بھی تو اس نے نیت کی، تو نیت کے ساتھ اسے مقیم ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہاں جو نیت کی ہے وہ دوران سفر ہی روزہ توڑنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو اس نے نیت کی ہے، اس نے کہا جیسے پہنچوں گا میں روزہ توڑ دوں گا۔ یہ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک۔ ہاں، نیت اس نے سفر میں کی، یعنی وہ ہاں، بس یہی ڈفرینس ہے، تو اس وجہ سے کفارہ لازم آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر ایک آدمی کو نماز میں حدث واقع ہو جائے اور وہ پانی نہ پائے، تب شہر نزدیک ہونے کے باعث وہ نیت کر لے کہ میں شہر میں داخل ہو کر نماز ادا کرے گا، تو اسی لمحے وہ مقیم ہو جائے گا، اگرچہ وہ شہر میں داخل نہ بھی ہوا ہو۔ اگر وہ اپنے شہر میں داخل ہونے سے پہلے اور اس نیت کے بعد پانی پا لے تو پوری نماز ادا کرے گا، کیونکہ نیت کے ساتھ وہ مقیم ہو چکا ہے، وہ قصر ادا نہیں کرے گا۔
پوری نماز ادا کرے گا۔ دو صورتحال ہیں، نمبر ایک سفر میں نیت کی روزہ توڑنے کی اور ساتھ ہی روزہ توڑ دیا، ٹھیک ہے، اس پہ تو کفارہ نہیں آئے گا، اس سفر میں رخصت ہے، ٹھیک ہے، حلال تو نہیں ہے لیکن رخصت ہے روایات کی بنیاد پر اور عذر کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، اگر عذر نہ ہو تو پھر روزہ پورا کرے، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، اب وہ اس میں بعض لوگ اختلاف کریں گے کہ نہیں جی اگر وہ سفر میں روزہ توڑ بھی دے نا تو چونکہ صحابہ نے توڑا ہے روزہ سفر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی پی کے دکھایا ہے، تو لہٰذا عذر نہ بھی ہو تو آپ سفر میں روزہ توڑ دیں تو کچھ نہیں ہوتا، مگر افضل یہ ہے کہ آپ بغیر عذر کے روزہ نہ توڑیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو فضیلت رمضان کے روزے کی ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو فضیلت رمضان کے روزے کی ہے باقی ساری زندگی بھی آپ روزے رکھتے رہیں تو اس کی وہ فضیلت نہیں ہے، سمجھ، تو آپ اس کو کیوں چھوڑتے ہو جبکہ آپ کو کوئی پریشانی بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اس لیے یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عذر کے ساتھ روزہ توڑنا جو ہے اس پہ آنا چاہیے، بغیر عذر کے روزہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اچھا، تو ایک تو صورت وہ ہوگی جو سفر میں نیت کی اور سفر میں ہی روزہ توڑ دیا، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے نیت کی دوران سفر مگر اس نے روزہ نہیں توڑا، اور اس نے روزہ جو ہے وہ توڑا آ کے اپنے شہر میں، ٹھیک ہے، اس صورت میں جب اس نے نیت کی تھی کہ میں پہنچ کر روزہ توڑ دوں گا تو پھر وہ نیت کرنے کے ساتھ ہی مقیم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور داخل شہر ہونے کے بعد اس نے روزہ توڑا، دونوں چیزیں میچ کر گئی، لہٰذا کفارہ جو ہے وہ لازم آ جائے گا۔ یہ مسئلہ بیس کیا گیا اس پہ کہ اگر نماز میں حدث یعنی ہوا خارج ہو گئی، ایسے مسئلہ ہو گیا اور چونکہ وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز تو ڈسکنٹینیو ہو گئی، اب وہ پانی نہ پائے یعنی پانی موجود نہیں ہے جس سے وہ دوبارہ وضو کر لے، اور شہر نزدیک ہونے کی وجہ سے وہ کہ اچھا چلو میں شہر میں واپس وہاں پہنچ کے نا اپنے شہر میں واپس پہنچ کے تو میں نماز وہاں پڑھ لوں گا، پانی وہاں مل جائے گا مجھے، ٹھیک ہے، تو اب چونکہ اس نے نیت کر لی لیکن ہے وہ سفر میں، مگر جب وہ پہنچے گا اپنے شہر میں اس سے پہلے ہی وہ مقیم ہو جائے گا نیت کے ساتھ، نیت کی وجہ سے، کیونکہ اس نے یہ نیت کر لی کہ میں شہر میں جا کے وہاں سے پانی لے کے تو پھر میں، تو اس نیت کے ساتھ ہی وہ مقیم ہو گیا، اب اس پہ جو قصر کے احکامات ہیں وہ اپلائی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، جب وہ شہر میں اپنے پہنچے گا تو یہاں اگر وہ پانی پا لے تو پھر وہ پوری نماز وہ پڑھے گا، قصر وہ ادا نہیں کرے گا، اسی پہ بیس کیا گیا اس مسئلے کو، ٹھیک ہو گئی بات۔ یہ ایک تیسری ڈائمنشن ہے فقہ کی کہ جب کسی معاملے کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہ ہو تو اس سے مماثلت رکھنے والا جو مسئلہ جس میں کلیئرٹی ہے اس کے اوپر اس کو بیس کیا جاتا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے کیا دیکھا کہ اگر کسی بندے کی جائیداد یا مال جھوٹی قسم اٹھا کے ہتھیا لیا جائے تو دنیاوی طور پہ تو کہا جائے گا جی اس نے قسم اٹھائی لہذا اس کو دے دیا، مگر جیسی اس نے قسم اٹھائی اللہ کے ہاں اس پہ عذاب واجب کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ کل ہم نے حدیث میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کی طرف نظر کرم فرمائے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور اس کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ہوگا۔ تو جو صبر کرے گا، جس کو پتہ ہے کہ میری مال میرا جائیداد ہے لیکن اس کے پاس کا کوئی ثبوت نہیں تھا لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ ہے اسی کی ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ بھی نیت میں ہے۔ آپ طلاق کے معاملے میں آ جائیں، خاوند نے کہا میرا تیرا تعلق ختم، اس نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن اس کے جو نیت تھی وہ یہی تھی کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، مطلب گو کہ اس نے لفظ طلاق نہیں بولا مگر چونکہ اس کی نیت تھی، اور نیت اللہ تعالیٰ جانتا،
ٹھیک ہے، تو وہ طلاق ہو گئی. اب اگر وہ یہ کہے کل کو کہ جی نہیں میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، میری نیت تو طلاق دینے کی نہیں تھی، ٹھیک ہے، مگر اللہ جانتا ہے اس کی نیت طلاق دینے کی تھی، تو وہ جتنا عرصہ اس عورت کے ساتھ رہے گا وہ اتنا عرصہ زنا کی حالت میں رہے گا، اور اس زنا کا گناہ عورت پہ نہیں ہوگا. دونوں گناہ جو ہیں وہ دونوں گناہ اس خاوند کے، اس مرد کے حصے میں آئیں گے، کیونکہ نیت کا اللہ کو پتہ تھا یا اس کو پتہ تھا. یہ ہے نیت کا معاملہ. فعل وہ نیت کر رہا ہے نیک عمل کی، اور جب اسے امپلیٹیڈ یعنی کہ اسے عملی طور پر کرتا ہے تو اس کی ذہن میں نہیں ہے بد نیتی یا بد عمالی. امپیکٹ ہو جاتا ہے ہوگا. گلاس ہے پانی کا، وہ نیت اس کے لیے پلا ہے، لیکن وہ صحت اس کی خراب کیوں ہو، مزید خراب ہوگی پانی پینے سے. تو اگر اس کی نیت اس کو مارنے کی نہیں تھی جی ہاں، یہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھا نا، آپ کسی کو ایک چاقو گفٹ کریں، ٹھیک ہے، آپ نے تو گفٹ کر دیا، اب اس چاقو سے وہ کسی کو قتل کر دے یا اس چاقو سے وہ خودکشی کر لے، ٹھیک ہے، تو فقہ کے مطابق چاقو دینے والے میں کوئی بار نہیں ہے، فقہ کے مطابق، اور کوئی بار نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو گفٹ دیا تھا. اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھئی اس سے جو ہے جا کے اپنے آپ کو مار لے یا کسی اور کو مار لے. مسافر کا 15 دن سے کم قیام. سوال یہ ہے کہ جب مسافر کسی دوسرے شہر یا علاقے میں نصف ماہ سے کم مدت کے لیے اقامت کی نیت کرے تو کیا اس کے لیے ان دنوں میں روزہ نہ رکھنا مباح ہے، جیسا کہ اس کے لیے نماز قصر حلال ہے؟ یہ کویشچن ہے نا، ٹھیک ہے نا. سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ان کا یہ میں نے وہاں سے کوٹ کیا ہے کہ میں نے اس بارے میں کوئی صریح قول نہیں دیکھا، یعنی اس کے اوپر کوئی واضح فتویٰ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن البدایہ وغیرہ میں دیکھا ہے کہ اگر مسافر اپنے شہر میں یا کسی دوسرے شہر میں اقامت کی نیت کرے اور اسے معلوم ہو کہ وہ مغرب سے پہلے شہر میں داخل ہو جائے گا تو اس کے لیے مکروہ ہے کہ اس دن دوران سفر روزہ توڑے، اگرچہ دن کے پہلے حصے میں وہ مسافر ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس کو یہ معلوم ہے کہ جہاں وہ جا رہا ہے وہاں اس نے ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس کا اپنا شہر ہے، چاہے وہ ایسی جگہ پہ جا رہا ہے کہ جہاں پہ 15 دن سے زیادہ قیام کرنا ہے جہاں پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کنفرمڈ ہے نا مغرب جو ہے اس سے پہلے وہ شہر میں داخل ہو جائے گا تو پھر دوران سفر روزہ نہ توڑے، ٹھیک ہے. اس کے لیے مکروہ ہے دوران سفر روزہ توڑنا، چاہے وہ دن کے پہلے حصے میں مسافر ہو، یعنی دن میں وہ مسافر ہو اور لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ مغرب سے پہلے میں شہر میں داخل ہو جاؤں گا، تو اسے اس کے لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے سفر میں روزہ توڑنا، کیونکہ فطر یعنی روزہ توڑنے کا محرم اقامت ہے. یہ اصول یاد رکھنا، المحرم حرام کرنے والا، کیونکہ روزہ توڑنے کو جو حرام کرتی ہے جو چیز وہ ہے اقامت، قیام، ٹھیک ہے، جبکہ روزہ توڑنے کو جو مباح کرتا ہے یا مرخص ہے، مرخص المبیح یا المرخص، یہ رخصت سے ہے، ٹھیک ہے، وہ سفر ہے. یعنی مسافر اور مقیم کا جو شروع ہم نے کیا تھا اس کا یہاں آ کے امپیکٹ آئے گا کہ سفر میں جو سفر ہے وہ ایکچولی وہ روزہ توڑنے کو مباح کرتا ہے یا رخصت دیتا ہے، لیکن جب اقامت ہو جائے، ٹھیک ہے، قیام، تو پھر یہ روزہ توڑنے کو حرام کر دیتا، منع کر دیتا، ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے وہ اقامت کی نیت کی تو ساتھ ہی روزہ توڑنا جو اس کے لیے حرام ہو گیا. سمجھ گئے بات؟ سو یہ اصول یاد رکھنا.
ٹھیک ہے، اور یہ دونوں ایک دن میں جمع ہو گئے ہیں. ہاں اسی دن سفر بھی شروع ہوا. ٹھیک ہے، اور اسی دن جو ہے وہ اقامت بھی ہو جائے گی. مغرب سے پہلے پہلے شہر میں جب پہنچ جائے گا تو اقامت بھی ہو جائے گی، قیام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے کہا کہ مغرب سے پہلے اگر وہ اسے کنفرمڈ ہے کہ مغرب سے پہلے میں شہر میں داخل ہو جاؤں گا تو پھر دوران سفر وہ اس کا روزہ توڑنا مکروہ ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ سمجھ میں آ رہی کچھ بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جب تک وہ سفر میں ہے، اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ مغرب سے پہلے شہر میں داخل نہیں ہوگا، وہ عشاء تک پہنچیں گے یا مغرب کے بعد پہنچیں گے، تو پھر سفر میں روزہ افطار کرنا جو ہے یا توڑنا جو ہے وہ اس کے لیے مباح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں اقامت کی نیت کی قید لگانے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے بغیر اس کے لیے شہر میں ہونے کے دن روزہ نہ رکھنا مباح ہے. اقامت کی نیت کی قید لگانے سے وہ کیا ہے؟ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر اقامت کی اس کی نیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں رکنے کی اس کی نیت نہیں ہے، اور وہ نیت کب تک چلتی ہے؟ 15 دن سے کم. ٹھیک ہے، 15 دن سے کم میں اقامت کی اس کی نیت نہیں ہے، تو اس کے بغیر اس کے لیے شہر میں ہونے کے دن روزہ نہ رکھنا مباح ہے. کہ اگر وہ شہر میں بھی ہے اور وہاں مقیم نہیں ہونا اس نے 15 دن سے کم میں، اگرچہ یہ دن کا اول حصہ ہو، کیونکہ محرم یعنی اقامت شرعیہ یعنی 15 دن یا زائد کا قیام جو ہے موجود نہیں ہے. 15 دن سے کم اس کی نیت ہے کہ میں نے یہاں رہنا ہے، تو لہٰذا وہ شہر میں بھی ہو تب بھی اس کے لیے روزہ نہ رکھنا مباح ہے. آپ سمجھ گئے بات؟ اسی طرح دوسرے دن کا معاملہ ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ قواعد کا مقتضی جواز ہے کہ جب تک اس کے خلاف صریح قول منقول نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب تک اس کے اپوزٹ یعنی اس کے نہ کرنے یا منع ہونے کا جب تک واضح قول نہ موجود ہو تب تک اس کا جو ہے وہ جواز رہتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا نٹ شل یہ ہے کہ اگر نیت نہیں ہے 15 دن سے زیادہ رہنے کی، 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت نہیں ہے، تو مسافر ہے، قصر نماز تو وہ کرے گا ہی، تو اسی طرح وہ روزہ نہ بھی رکھے تو یہ اس کے لیے مباح ہے. وہ کرے گا، قصر میں آپشن نہیں ہے. قصر میں بھی فرض نماز میں قصر کرے گا 3 نمازوں میں، ظہر، عصر اور عشاء. مغرب میں نہیں ہو سکتی کیونکہ 3 رکعت ہے، فجر میں 2 رکعت ہے، وہ بھی قصر نہیں ہو سکتی بس. اور اس میں ساتھ جہاں تک وہ سنت اور نوافل کا تعلق ہے، وطر تو لازمی پڑھے جائیں گے، وہ واجب ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سنت اور نوافل آپشن ہے آپ کی، آپ پڑھ لیں بہت اچھا ہے، سمجھے، اور پڑھنے چاہیے. قصر صرف فرض نماز میں ہے، یہ یاد رکھنا. اور وہ مسئلہ بالکل غلط ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ 2 رکعات کے بعد سلام پھیر کے نکل جائیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ غلط مسئلہ ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے نکالا گیا، سمجھے. فقہ کی زبان میں اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے کشید کیا گیا یہ مسئلہ، کیونکہ امام کے پیچھے جب ہوتے ہیں تو آپ کی نماز امام کی نماز پہ ہوتی ہے. اگر وہ سلام نہیں پھیرا تو آپ بھی نہیں سلام پھیر سکتے. روزہ توڑنے کی صرف نیت کرنا. روزہ دار روزہ توڑنے کی نیت سے روزہ توڑنے والا نہیں ہو جاتا. مقیم تو ہو جائے گا جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، لیکن ابھی اس نے روزہ توڑا نہیں ہے. ٹھیک، جب تک وہ کھا پی نہ لے یا جمع نہ کر لے، یعنی جو منع ہے اس کے روزے میں، جب تک وہ تینوں میں سے کوئی کام نہ کر لے تب تک جو ہے وہ چاہے اس کی روزہ توڑنے کی نیت کیوں نہ ہو، وہ روزہ توڑنے والا نہیں ہوگا. جس طرح اگر کسی آدمی نے اپنی نماز میں تکلم یعنی کلام کرنے کی نیت کی اور اس نے کلام نہ کی
تو امام شافعی کے نزدیک نماز میں بھول کر کلام کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، تو محض کلام کرنے کی نیت سے اسے فاسد کیسے کیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے اس پہ تھوڑا سا وہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بھول کر کلام کرنے، جان بوجھ کر کلام کرنے کی نیت میں فرق ہے، کیونکہ عمدن کلام کرنا نماز کو قطع کر دیتا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ بھول کر کلام کر لیں نماز میں تو نماز فاسد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن علامہ ابن عابدین شامی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی نیت تھی کہ میں نماز میں بات کر لوں گا اور پھر اس نے بات کی ہے تو یہ بھول کر نہیں ہے، ہاں یہ نیت کر کے کی ہے اس نے، لہذا اس کی نماز ڈسکنٹینیو ہو جائے گی۔ جی کہ نماز کے دوران دوسرے کو توجہ دلانے کے لیے زور سے کھانسے کہ ایسا بولیں یا نماز پڑھ رہا ہوں، اس بھی ہوتا اب تو نماز یہ کلام ہی ہے نا، اور کیا اسی میں آ جائے گی، اسی میں آ جائے گا، جو کین ناٹ ڈو اٹ، ہاں اس کا دھیان ادھر ہے۔ وہ ہمیں یہ تو یاد ہے جو وہ پرانے دور ہوا کرتے تھے، وہ اس میں ٹوائلٹ کے باہر پردہ لٹکا ہوتا تھا، تو یہ اگر وہ لوٹا اوپر پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوائلٹ خالی ہے، اگر لوٹا نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ ٹوائلٹ میں کوئی ہے، اور پھر بھی اگر پردہ ہلتا تھا تو اندر سے کہتے ہیں یار میں کیوں شرم آ گئی کیا؟ تو ہوتا نہیں تھا یہ، مجھے بتا دو ایسا ہی ہوتا تھا، تو یہ وہ والے کام نہیں ہونے تھے، ٹھیک ہے۔ اگلا تو جو ہے وہ تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگنا، غشی اور بے ہوشی والا، لیکن ایک تو میں یہ چونکہ وہ بات ہوئی نماز کی تو ایک مسئلہ تو میں چھوٹا سا سمجھا جاتا ہوں۔ ذکر جو ہے مساجد میں، جہاں قرآن میں ذکر ہے نا، مسجدوں میں ذکر کرنے کا، ٹھیک ہے، تو مسجدوں میں تو نماز پڑھی جاتی ہے نارملی، یا لوگ بیٹھ کے تسبیح وغیرہ کرتے ہیں، لیکن جو کنسسٹنٹ جو وہاں پہ فعل ہے وہ نماز کا ہے جو ہوتا ہے، اس کو ذکر کیوں کہا گیا ہے ایکچولی، سمجھے؟ جو ہم نے یاد ہے، ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا ذکر کا، کہ ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ دھیان اللہ کی طرف، یاد اللہ کی، یعنی اس کے اسم پڑھنا جو ہے وہ تسبیح تحلیل، میں نے سمجھایا تھا سارا کہ اس طرح ہے، لیکن ذکر جو ہے اللہ کو یاد کرنا، تو آپ ہر کام میں اللہ کو یاد کریں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کا ذکر کیا، ٹھیک ہو گئی بات۔ نماز جو آیات میں ذکر ہے وہ بھی اسی کانٹیکس میں ہے، ایکچولی نماز جو ہے نا وہ پڑھنا نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بات کی نا ابھی، یہ اس یاد میں غفلت ہے، آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو، ٹھیک ہے نا، آپ پڑھ رہے ہیں اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ نماز میں خرابی وہیں پہ آتی ہے جہاں پہ اللہ کی طرف دھیان نہ ہو، صرف نماز، پھر وہ نماز رہ جاتی ہے نماز پڑھنا، سمجھے؟ یہ ہے اس کا مسئلہ، ہو گیا کام خراب، اس کو کہتے ہیں ذکر، سمجھے؟ اور یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ جب جنت سے نکالا گیا نا تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ مجھے کون کون یاد رکھتا، وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مجھے کون یاد کرتا، اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ تم مجھے 5 وقت یاد کرو، سمجھے؟ حکم دے دیا تاکہ سستی نہ کریں، لیکن سستی کرنے والے کرتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو نور سے فارغ رہے۔ آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ سو یہ نماز جو ہے نا، یہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے، یہ نماز پڑھنے والا معاملہ نہیں ہے، وہ تو اس میں بتایا گیا کہ تم نے پڑھنا کیا ہے، بیس تو اس کی ہے اللہ کو یاد کرنا، ٹھیک ہے۔
آج کے لیے اتنے وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔